السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ہر عبادت کے مسائل ہیں، نماز ہو کہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو کہ حج ہو کہ اعتکاف ہو، وہ مسائل کے ساتھ اور ان شرائط کے ساتھ وہ عبادت بجا لانا چاہیے۔ اگر وہ شرائط اور حدود و قیود اور مسائل کی پرواہ کیے بغیر عمل اگر وجود میں آیا تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ مثلا نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو میں اعضاء کون سے کہاں تک دھونا ہے اتنا دھونا، اس میں تھوڑی بھی کمی رہ جائے اور بندہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہے تو کچھ کام کی نہیں ہے۔ رات بھر ہی بات کر رہا وہ کام کی نہیں ہو، کیونکہ وہ شرائط نہیں ہے۔ دوسرا بندہ ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے، مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے صحیح وضو کر کے صحیح آداب کے ساتھ نماز پڑھ لیا، اگرچہ کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ پڑھا، 15 منٹ پڑھا، لیکن فائدے کی ہو۔ تمام مسائل کے اندر، تمام بات کے اندر ایسا اس کو ذہن میں رکھیے۔ آپ کوئی بھی چیز ہو تو سیکھیے، سنیے، جانکاری حاصل کیجیے، پھر عمل کیجیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعمال ہمارے پاس ہوتے ہیں مساجد میں اور مسلمان جو کرتے ہیں، ان میں ایک عمل زکوٰۃ کا بھی ہے، ایک عمل روزے کا بھی ہے، اور ایک عمل تراویح کا بھی ہے، اور ایک عمل اعتکاف کا بھی ہے۔ اعتکاف کے اندر ایک بات ہے کہ سب سے کٹ کر بندہ اللہ کے گھر میں آ جائے، سب کو ختم کر دے، صرف اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ تمنا ہے کہیں کوئی ایسی جگہ ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشی ہوتی، سب سے کٹ کر بندہ اللہ سے جڑا ہوا رہے۔ یہ ہے اعتکاف کی روح۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، لیکن عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آدمی اعتکاف میں آ جاتا ہے، لیکن وہ باہر کی تمام چیزوں کو موبائل کے ذریعے سے مسجد میں لا لیتا ہے۔ فائدہ کیا بولے؟ کوئی فائدہ نہیں تھا، سب رابطے ہیں، بلکہ کاروبار کی بھی باتیں ہو رہی ہے فون کے ذریعے، کاروبار بھی ہو رہے مسجد میں، اعتکاف ہے۔ اور وضو خانے پہ کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے اطمینان سے بات کرتے ہیں بیٹھے۔ وضو خانہ ایک الگ چیز ہے، طہارت خانہ الگ چیز ہے، بیت الخلا الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے۔ غسل واجب کو چھوڑ کر دوسرا غسل بھی نہیں کر سکتا بندہ اعتکاف کے اندر۔ واجب جو غسل ہے وہ تو کرنا ہے، اس کے بعد اگر جمعہ ہے میں غسل کر لے تو نہیں کرنا ہے، اس کو حد میں ہی رہنا ہے۔ لیکن اس کا عام طور پر پاس و لحاظ نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے اطمینان سے باتیں کرتے، وضو خانے پہ جا کے باتیں کرتے ہیں بیٹھے ہوئے، نہیں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوں کہ اب اعتکاف میں ہے بول کے، لیکن خدا کے پاس اعتکاف شامل نہیں ہو، شمار نہیں ہو اس کا اعتکاف۔
ہر مسجد کے کچھ حدود ہوتے ہیں، ان حدود کے کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس حدود کے اندر رہنا اور اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ ہے۔ اب اس مسجد کے بھی حدود بنائے گئے ہیں، جو پٹیاں لگی ہوئی ہیں ان پٹیوں کو دیکھ لیجیے آپ، اس حدود کے اندر رہنا تو اعتکاف۔ باہر نکل گئے بلا ضرورت، ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ضرورت سے زائد پیسہ رہے تو زکوٰۃ واجب ہے نا بھائی۔ میرے پاس پیسہ ہے مگر میں ضرورت کے لیے ہے، کیا میرے کو مکان بنانا ہے، میرے کو گاڑی خریدنا ہے، میرے کی بچی کی شادی کرنا ہے، میرے کو بچے کو باہر بھیجانا ہے، ایسے ہے مگر یہ ضرورت ہے نا میری۔ اب ضرورت سے زائد ہے تو ہے نا زکوٰۃ، یہ تو ضرورت ہے میری، ایسا بعض لوگ سمجھتے ہیں، جو غلط ہے۔ یہ ضرورت کے دائرے میں نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے شریعت کے ضرورت۔ وہ ضرورت جس ضرورت سے زائد پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ضرورت ہے جو کھانے اور پینے سے متعلق ہے۔ بندہ کو روزانہ جو کھانا پینا ہے نا، اس کے اخراجات کو چھوڑ کر جو پیسہ رکھا ہوا ہے ضرورت سے، یہ ہے ضرورت، اس سے جو زائد پیسہ رکھا ہوا اس پر سال گزر گا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسا ہے۔ عام طور پر بچوں کی شادی کے لیے جو پیسہ رکھا ہوا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بچی کے لیے ہے، زکوٰۃ ہی نہیں کاٹا اس کے اوپر سے۔ اگر بچی کے نام پہ رکھ دیا گیا تو بچی پر زکوٰۃ ہے، اگر ہم نے رکھا اپنے پاس بچی کے لیے تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایک بات، سال گزرنا ضروری ہے بلکہ بھی ہے مسئلہ، تو جتنا پیسہ ہے وہ سب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ صاحب نصاب تھا، گزشتہ یکم رمضان کو 1 لاکھ کی بس ملکیت تھی، وہ 1 لاکھ چلتے ہوئے آ رہے بھی یہ یکم رمضان تک، تو سمجھتے ہیں کہ وہ 1 لاکھ پر تو سال گزر گیا، لیکن بیچ میں 25 لاکھ آ گئے 2 دن پہلے، رمضان سے 2 دن پہلے شب برات کو آ گئے جی، یا چاند رات سے 2 دن پہلے آ گئے رمضان کی، تو اس پر تو سال نہیں گزرانا، اس پر سال گزرنا شروع نہیں۔ جتنے پیسے ہیں ان تمام پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، جتنا پیسہ بیچ میں آتے گیا وہ سب پر زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ اپنے صاحب نصاب ہو پہلے سے۔ ہر پیسے پر، ہر جائیداد کے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک بات، جیسے قربانیوں کے تعلق سے سمجھاتا ہے کہ گھر کے بڑے کی طرف سے قربانی کر لی تو ہو جاتا کام، ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے بڑے ہمارے بابا دے دیے قربانی، تو بابا ہے نا سر پہ سایہ ہمارا، انہوں کر دیے تو قربانی ہو جاتی ہم سب کی طرف سے، کہ سمجھتے بعض لوگ ایسا نہیں ہے۔ جیسے سب کی کمائی الگ ہے، سب کی نماز الگ ہے، سب کے روزے الگ ہے، سب کی زکوٰۃ بھی الگ ہے۔ جو بھی بالغ ہو گیا، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، صاحب ایمان، صاحب جائیداد، صاحب عقل، زکوٰۃ واجب ہے۔ بیٹا بالغ ہو گیا، لاکھوں کا مالک ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس وقت کہ بابا نکال دینا، بابا کے ساتھ ہے، اپنا ساتھ ہے، شوہر کا شوہر کے ساتھ ہے، بیوی کا بیوی کے ساتھ ہے، سب کی زکوٰۃ الگ الگ ہے، سب کو نکالنا ہے زکوٰۃ اگر صاحب جائیداد ہو تو۔ اچھا، بیوی کی زکوٰۃ شوہر نکال سکتے کیا؟ بیٹوں کی زکوٰۃ باپ نکال سکتا کیا؟ اجازت دے دے میری طرف سے آپ نکال لو،
اجازت دے دے یا پیسہ دے دے تو پھر زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، بغیر بولے کہ اماں کی طرف سے بیٹے نکال رہے ہیں، کچھ عطا پتہ نہیں ہے تو نہیں ہوتا، اجازت ضروری ہے۔ یا پیسہ دے کر وکیل بنا دے کہ آپ تقسیم کر دو میری طرف سے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور ایک بات، زکوٰۃ بہت سے لوگ عام طور پر ادھر متوجہ نہیں ہیں کہ ہمارے کیا زکوٰۃ، میرے پاس حیض کیا بول گئے، میرے پاس حیض کیا بول گئے بھائی، ہاں واقعتاً کسی پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، مسئلہ ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب مقروض ہیں سے مطلب پورے مقروض ہیں، تو میرے پاس حیض کیا۔ عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس حیض کیا، اگرچہ کہ 1 کلو سونا ہے تو حیض کیا ہمارے پاس، استعمال کا جو زیور ہے وہ لاکروں میں رکھا ہوا ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے، کیا وہ تو پہننے کا استعمال کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جائیدادیں مردوں کی پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی جائیدادیں فروخت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ سمجھتے ہیں پیسہ نہیں ہے نا ہاتھ میں، کیش نہیں ہے نا تو زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ سکتے۔ دوستو، کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے رابطے میں رہو، پوچھو بات، مسئلے پوچھ کر عمل کرو اس پر۔ جیسے سر میں درد بھی ہوا، ہم کو ذرا موشنز بھی ہو گئے، ہم تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں نا، کیا کرنا ہے پوچھ لیتے، ڈاکٹر سے بتا ایسا ہو رہا میرے کو، وہ بولتا تو پھر گولی کھا لیتے۔ پھر دین کے مسئلے میں، دین کے اہم ترین مسائل کے اندر خاموش کیوں بیٹھے ہوئے کہ نہیں جو ہے چل رہا، نہیں پوچھ لیجیے آپ، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے نہیں ہے، نکالنا ضروری ہے نہیں، کتنی نکالنا ہے ضرور پوچھ لو آپ۔ ایک بات، زکوٰۃ اب کی کیوں گئی اسلام میں؟ اس واسطے سے رکھی گئی ہے تاکہ آدمی مال کی محبت سے پاک ہو۔ ایک بہت بڑی بیماری ہے حب مال، حب دنیا، بہت بڑی بیماری ہے یہ بیماری جس کو لگتی ہے پھر انہیں کسی کام کا نہیں رہتا، انہیں خود اپنا بھی نہیں رہتا، نہ اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں رہتا، جس کو اس کی بیماری لت لگ جاتی ہے، جنون، ایک دیوانہ وار ہے، بس آنا چاہیے ماں۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، مال گنتے رہتا آدمی، گنتے رہتا، مزہ آتے رہتا اس کو، تھوڑے دن کوئی کپڑا ہٹاتا دیکھتا پھر کتنے بڑے نے بڑے اس میں سے، کچھ گڈیاں بڑے نے بڑے، خوشی ہوتی اس کو دیکھتے رہتے، ایسا کونے میں بیٹھ کے الگ بیٹھ کے گنتے رہتے، مزہ آتا اس کو، وہ مزہ الگ ہی رہتا، کوئی بھی نہیں آنا، بالکل تنہائی میں خاموش جو ہے انہیں رہنا، گڈیاں رہنا، گنتے رہنا، اچھا دکھتا ہے اس کو، وہ ٹیسٹ ہے، وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اللہ پاک الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص ہے جو مال کو جمع کر گنتے رہتا، گننے کا مزہ الگ ہے۔ اللہ پاک یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ کیا گمان کر لیا اس نے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، ارے بابا آپ انیٹ نہیں رہیں گے تو مال کیا رہیں گے یار؟ جمع کرنے کا شوق ہے، گننے کا شوق ہے، اضافہ کرنے کا شوق ہے، اس شوق کو ختم کرنا، اس محبت کو ختم کرنا زکوٰۃ کے ذریعے، جو بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ بیماری جس کو لگ جاتی ہے پھر وہ حج نہیں کر سکتا، وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، وہ دکان چھوڑ کے نماز کو نہیں آ سکتا، وہ جناب زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، نہیں، پیسہ کم ہو جاتا بھائی، پیسہ کم ہو جاتا۔ پیسہ بچانے کا، پیسہ کمانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ وہ ایک جا رہا تھا، کہتے بیچارہ جاتے پتا جا رہا
ایک رکشہ دکھا, وہ منزل کا ایڈریس پوچھا, چلتے کیا؟ ہاں چلتا ہوں. کتنے پیسے لیتے؟ اتنے پیسے دے دو, چلتا ہوں. کچھ دن چلے آ رہا, پیدل چلے آ رہا. ارے کیا ہوا یار, وہ پوچھے بیٹھنا تو نہیں, کچھ کم کرنا تو کم تو کرنا, چلے آ رہے تم بول کے کیا پوچھے کیا کو بول نہیں. میں اس سے پوچھا پیسے کتنے بچتے ہیں پیدل چلے تو, اس سے پوچھا اب میں زیادہ تیز چل سکتا ہوں, بولے اتنے پیسے بچ رہے نا میں پیدل گئے تو وہ بھاگنے کا مزہ ہی الگ ہے, بھوکے رہنے کا مزہ ہی الگ ہے, دکان پہ بیٹھنا نماز چھوڑ کے وہ مزہ ہی الگ ہے. اللہ ہم سب کو اس لعنت سے بچائے, اس لت سے بچائے. کئی لوگ حج کو چھوڑے ہوئے صاحب, فرض ہو کے زمانہ ہو گیا حج نہیں کرتے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو یہ مال کی محبت سے انسانوں کو پاک کرنا ہے. تو جو بندہ دے رہا ہے اللہ کے حکم ہے, تو یہ بیماری سے نکل گیا انہیں, یہ اللہ کا مال اللہ کو دے دیا. اور ایک بات, پورے انسانوں کا, پورے غریبوں کا فائدہ ہے, پورے غریبوں کا فائدہ ہے. اگر صحیح زکوٰۃ نکالی جائے اور مستحق تک پہنچائی جائے تو پھر اللہ کے ضابطے کی طرف کوئی غریب نہیں رہے گا صاحب. مگر زکوٰۃ پورے نکالتے نہیں, جتنا نکالنا اتنا نہیں نکالتے, اور جس کو دینا اس کو نہیں دیتے. جو ہمارے در پہ آ گیا صاحب پریشان ہوں, مصیبت ہوں, رو رہا, شادی ہے, گھر میں بیمار ہے, میں بہت پریشان ہوں, اوپر سے گرا تھا, تو پٹیاں لگا لے کے بیٹھا رہا ہوا ہے. ایک بیچارہ بھی کچھ دن پہلے آیا, بچوں کو لے کے آیا, اس زمانے سے جانتے ہو, کئی مجھے دیکھا اس بیچارے کو. ہاں میرا کچھ بھی نہیں ہونا بھائی, میں جام کی منڈی لگا لیتا ہوں, میں بس میں بھائی عزت زندگی گزار لینے والا, میں بس جام کی منڈی لگا دو. اب جام کی منڈی کون لگا کے دیتا ہے؟ لگایا جنگ منڈی لگایا تھا کوئی, پیسے دیتا ختم ہوتا, بس یہ دھندا چل رہا. جو رو دیا دے دیا اس کو پیسے, جو بلکلا دے دیا. آپ نے تحقیق ہی نہیں کی کہ ہے کیا بندہ, واقعہ مستقبل دے دیا نہیں. جو گر گیا, جو رو دیا ختم, دے دیا. جو رسید لے کے آ گیا دے دیا, کرتا دے. ہاں پہلے کتنے دیے تھے, لکھ لو. ارے طریقہ نہیں ہے نا یار, کتنے دیے تھے, اتنے دیے تھے, ہو گیا, زکوٰۃ نکال رکھ لیے, دیتے جا رہے ہیں پیسے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم صدا کا مستحق ہے, زکوٰۃ کا ہو رہے, جس کو دے رہے ہیں ہم 10 سال سے, اس سے چلتے جا رہا, زکوٰۃ کا مستحق ہو. ارے مالدار نہیں ہوا, بیچ میں کبھی بھی دیتے چلے آ رہے. سکندرآباد کا واقعہ ہے, ایک صاحب ہے مسجد میں, کیا صاحب میرے سے بولے امامت کرتا تھا. کہا کہ صاحب ایک بات ہے, میں کیا خوددار آدمی ہوں بھائی, میں کسی بولتا کرتا نہیں, اب آپ امام ہے بلکہ آپ سے بول رہا ہوں. اصل میں وہ کیا ہے, میں فٹ پاتھ پہ موز کی بنڈی لگاتا تھا, پولیس والے آ کے لے کے چلے گئے میری بنڈی. بس وہ چالان بھرنا, بھر کے لانا ہے, 400-500 روپئے کچھ دے دے تو میں بنڈی لا لیتا ہوں, ختم ہو گئی بات. تو میں بھی متاثر ہوا, کتنی اچھی بات ہے, ہماری کیا بات ہے, موز کی بنڈی فٹ پاتھ سے لے کے چلے گئے, چالان بھر کے لا لینا ہے, تو چالان پیسے تو لا لیتا ہوں. میں باقی بہت متاثر ہوا, میں کیا بات ہے. اور بولے میں فلاں قبیلے کا ہوں, میں پھر ایسا منگنا اعلان بھی کرنا میرے سے نہیں ہوتا, صاحب میرے سے. ہمارے قریبی ساتھی تھے مسجد کے ذمہ داروں میں سے, ان کو بولا میں کہ بھائی ایسا صاحب بیچارے پریشان ہیں. کون ہے؟ فلاں صاحب. ٹھیک ہے, وہ سب سلام کرے, نماز کیا ہوتا ہے, تو نماز پڑھ لے کے میرے ساتھ چلیے, گھر پہ کھانا کھا لیجیے, آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے, چل کے میں اپنی بنڈی لا کے دیتا ہوں آپ کو. 500 جو بھی وہ چھوڑ دو, ختم. میرے ساتھ چلو, آپ میری گاڑی پہ بیٹھو, کھانا کھا لو, گھر سے گھر کی پولیس اسٹیشن جائیں گے, گاڑی کی آپ کی پولیس لے دو. اور صاحب دینا ہے تو 2 پیسے نہ تو نکو بھرا. ارے یہ کیا بھائی, کیا ہوا, پنکچر ہو گئی نا گاڑی دری دری میں آپ کی. ارے میں متاثر ہوا تھا اس سے. ارے اچھا, وہ آدمی پکڑنے والا تھا, پکڑ لیا آپ کو تیزی سے. ارے میرے کو کیا میں ان کو بول رہا ہوں, چل رہا میرے کو دینا ہے تو اسے بات نہ کرو, بول کے بول رہا آدمی ویسے. تو یہ ہے جو رو دیا, جو ملما سازی کر دیا, جو انداز سے پٹا دیا, آپ کو پڑ گئے, دے دیے, ایسے زکوٰۃ برباد ہو جائے گی ہماری. اچھا مت کرو ایسا, جو مستحق ہے وہاں تک اس کو دو آپ زکوٰۃ. ایک تو زکوٰۃ پوری نکالو, پوری نکالو زکوٰۃ, اور مستحق کو دو زکوٰۃ آپ کام. ہر ایک بات میرے دوستوں بزرگ,
گروہ زکوٰۃ کے دیتے ہوئے، میں نے پہلے بھی کہی بات ہے، کبھی کسی اپنے پاس اپنے مال پر اتراؤ مت، نہیں اتراؤ، یہ آنے جانی چیز ہے۔ بڑے امیر فقیر ہو گئے، بادشاہ کھانے کے محتاج ہو گئے صاحب، یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں کروٹیں آتی ہیں، انقلابات زمانہ آتے ہیں، ڈرتے رہو۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کی تعریف میں بات جگہ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم، یہ وہ لوگ ایمان والے جو اللہ کا دیا ہوا دیتے ہیں لیکن ڈر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اللہ کے پاس نہیں لوٹ کر جانا ہے، اتراتے ہوئے ارے جاؤ نہیں کرو مت کرو، پلٹ سکتا معاملہ۔ بڑے بڑے سورما زمین میں دھسا دیے گئے، فٹ پاتھ پہ لا دیے گئے، بڑے سورما جن کی دولت کی بلندی کو دیکھنا مشکل تھا، وہ فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ خدائی فیصلے، تکبر مت کرو، اکڑو مت۔ حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک بندہ جائیداد اتنی تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن کی زمین پر آتے تھے، بندہ والا کیا جائیداد تھی، ریلوے کے جو اسٹیشن رہتے ویسے 3 اسٹیشن اس کی جائیدادوں پر سے گزرتے تھے، اتنی جائیداد کا مالک۔ دوست احباب نے اس سے پوچھا کہ مطلب کاروبار کی پریشانی ذکر کرتے کیا کرنا پھر بولا کیا ہے رے تم لوگ کہاں سے کمانے کا سوچتے ہو، میں کہاں لگانا وہ سوچتے تو بولے پیسہ اتنا آ رہا کہاں لگاؤ میں وہ سوچتے رہتا بولے میں تمہاری الگی چاہیے بولے کیسا کمانا ہے پیسہ اتنا یار کہاں لگاؤں وہ سوچتے رہتے بولے سنے تکبر کے بول بہت بڑے بول ہیں، اللہ کو سوچنا پسند ہے۔ وقت آیا اسی جگہ پر اس کا بیٹا بھیک مانگتا ہوا کھا رہا تھا جس جگہ پر باپ نے یہ بات بولے تھے۔ ارے یارو خدائی فیصلوں کے سامنے، خدا کے سامنے بڑائی اور اکڑ مت دکھا، کبھی بھی ہو سکتا، جھکتے ہوئے ڈرتے ہوئے عزت کے ساتھ اس کے اکرام کے ساتھ اس کو دعا غریب کو دینا۔ کبھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، پلٹ جاتا معاملہ۔ اللہ کے ہاتھ میں، وہ بھی اللہ کا بندہ، ہم بھی اللہ کے بندے، سب اللہ کے بندے۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک بڑا امیر جوڑا کھانا کھا رہا تھا، دستک ہوئی تو خاتون گئی کچھ دینے کے لیے، واپس آئے تو ایک دم مرجھائی ہوئی تھی، سس بالکل مینڈ ابسنٹ ہو گیا، پریشان۔ تو کیا ہوا نہیں بول رہے، کیا ہوا؟ اب وہ پریشان ہو گئی، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہا، کیا ہوا بھائی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ بہت دیر کے بعد قابو پا کر پریشان ہوتا ہے، وہ جو فقیر آیا تھا وہ میرا سابقہ شوہر تھا۔ کیا ہوا؟ بہت مالدار تھے ہم لوگ، بہت مالدار، ہم دونوں کھا رہے تھے مرتبہ، میں وہ دونوں، ایک فقیر آیا تو یہ گئے جا کے چھڑک دیا اس کو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو چھڑکو مت، نہیں دینا تو مت دو یار، آپ کے اختیار میں، اگر گالی دے رہے کوس رہے، بھائی بندہ ہے اور اللہ کا، وہ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو ڈانٹنے کا؟ کیا وہ غریب ہے اس واسطے آپ اس کو گالی دیں گے؟ آپ جھڑک دیں گے؟ آپ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے؟ آپ کیا اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ یتیم ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ مسکین ہے وہ؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ غربت کا شکار ہے؟ یہ قصور ہے اس کا؟ آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو ڈانٹ دیا میرے شوہر نے۔ پھر
انقلابات زمانہ بالکل ختم ہوگی دولت ہماری، اور فاقوں کے محتاج ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ بھئی تم کھلا لے لو، چلے جاؤ، نہیں ہے کچھ بھی نہیں کھانے کا۔ میں نکل گئی۔ آج وہ بندہ اس مقام پر آیا ہے کہ جناب بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ تو بیوی نے جب اپنی کہانی سنائی تو شوہر نے کہا سنو، کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے، جس کو تمہارے شوہر نے چھڑکا تھا وہ میں ہی ہوں، جس کو تمہارے شوہر نے ڈانٹا تھا میں ہی ہوں۔ میں فقیر تھا، میں تمہارے دروازے پہ آیا تھا، لیکن چھڑک دیا گیا، میرا دل ٹوٹ گیا، میں چلا گیا۔ لیکن انقلابات زمانہ ہے، خدا کی انقلابات، کروٹ لیا زمانے نے۔ میں آج اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے مجھے مال بھی دیا، عزتیں دی، زندگی دی، میں نے تم سے شادی کر لی، بیوی چلے گئے صاحب۔ ڈرو انقلابات زمانے سے، خدا کی پکڑ سے ڈرو نہیں، کسی پر بڑائی مت جتاؤ اور چھڑکو مت آؤ۔ دینا ہے دو آؤ، نہیں دینا ہے معافی چاہو ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے میں ہنستا میرے سے۔ اور ایک بات میں غریبوں سے بھی کہوں گا کہ وہ جی حضوری پیچھے لپٹ کے مانگتے نہ پھرے امیروں کے پاس۔ امیروں کو جس نے دیا آپ اس سے مانگیے، آپ وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، آپ اس سے مانگو، وہ دینے والا، آپ اس سے نہیں مانگتے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ ہارون رشید حج کو جا رہے تھے، ہجوم تھا ساتھ میں قافلے کے، حضرت بہلول نے آواز دی ہارون ہارون، پلٹ پہ سب تو بادشاہ کے پکارتے امیر مومنین، یہ پلٹ کے بہلول تھے۔ حضرت بہلول پر بڑے اللہ والے تھے۔ کیا ہے بہلول؟ بولے تم حج کو جا رہے ہو اللہ، تو ہارون یاد رکھو اللہ کے اگر کو جا رہے ہیں تو فقیرانہ جاؤ، سادگی سے جاؤ۔ میں نے ایک حدیث سنا ہے انہوں نے کہ دو جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جا رہے تھے، سادگی کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ تم بھی ہارون بادشاہ ہو ضرور تم، لیکن تم جا رہے ہو تو تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جاؤ، ہٹو اور بچوں کے نعرے تمہارے ساتھ نہ ہو۔ عزت و جلال والے گھر کو جا رہے ہو تو ادب سے جاؤ۔ اور کچھ نصیحتیں تھی، خیر میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، سب باتیں سننے کے بعد ہارون کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بہت بہترین نصیحتیں صاحب بہلول نے کی، کئی باتیں ہوئی۔ ہارون رشید نے ایک بات کہی، بہلول کیا ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ رہو اور میرے ساتھ ہی کھا لیا کرو؟ وقت کا امیر مومنین بادشاہ پیشکش کر رہا ہے ایک غریب آدمی کو، شاہ بہلول کو، آپ میرے ساتھ رہ جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ حضرت بہلول آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر کہا ہارون نہ، میں نہیں رہتا تمہارے ساتھ۔ دیکھو ہارون، تمہارا اور میرا رب ایک اللہ ہی ہے۔ جو ذات تم کو بادشاہت دی، کیا مجھے ایک روٹی نہیں دیتی؟ تم اپنی بادشاہت پہ خوش رہو، میں اپنی روٹی پہ خوش رہوں، جاؤ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ یہ خودداری، عزت نفس۔ میں غریبوں سے کہوں گا کہ جا کے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں نہ، مت مانگو جی، مت مانگو جی، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ ان کے بھی رب اللہ ہے، آپ کے بھی رب اللہ کی جاتے ہو۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔